آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے قبل آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ آیت مبارکہ: یہ تو پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے روکنے والا نہ ہوتا۔ سورہ الحاقہ آیت 43 تا 47۔ حدیث مبارکہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف۔ سب سے پہلے پیش اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ کشمیری طلباء کے خلاف UAPA کے تحت مقدمات، کرکٹ میچ پر جشن منانے کا شاخسانہ، سخت کارروائی نہ کرنے سیاسی جماعتوں کی اپیل۔ پیگاسس تحقیقات پر آج سپریم کورٹ کا فیصلہ، تکنیکی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کا امکان۔ نائجیریا کی مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ، 18 جاں بحق۔ حضور آباد میں ضمنی انتخاب کی مہم آج شام ختم، 30 اکتوبر کو پولنگ۔ TRS اور BJP میں کانٹے کا مقابلہ۔ RTC بسوں کے کرائے میں اضافہ کرنے کا منصوبہ، چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ قطعی فیصلہ کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں پہلی بار انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ۔ آئیے پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ جموں کشمیر پولیس نے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے لیے میڈیکل طلباء کے خلاف UAPA کے تحت 2 مقدمات درج کیے ہیں۔ سری نگر کے کرن نگر علاقے میں واقع سرکاری میڈیکل کالج اور شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے ہاسٹلز میں رہنے والے طلباء کے خلاف یہ مقدمات درج کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر طلباء کے اس جشن کے ویڈیوز وائرل ہو گئے۔ کئی مقامات پر مبینہ طور پر پاکستانی جیت کے بعد پٹاخے چھوڑے گئے۔ اس دوران جموں کشمیر طلباء تنظیم نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے خواہش کی کہ وہ انسانی بنیادوں پر UAPA الزامات واپس لے لیں۔ ہریانہ کے وزیر صحت انل وج نے کہا ہے کہ ان افراد کا DNA ہندوستانی نہیں ہو سکتا جنہوں نے ہندوستان کے خلاف پاکستان کی جیت پر ملک میں پٹاخے چھوڑے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں چھپے ہوئے ان غداروں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وج نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ میچ میں پاکستان کی کامیابی پر آتش بازی کرنے والے کا DNA ہندوستانی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہی گھروں میں چھپے ہوئے ان غداروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ چہارشنبہ 27 اکتوبر کو بعض درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی جن میں پیگاسس جاسوسی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جسٹس این وی رمنا، جسٹس سوریہ کانت اور ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے 13 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا مرکز نے شہریوں کی جاسوسی کے لیے غیر قانونی طریقوں کے ذریعے پیگاسس اسپائی ویئر استعمال کیا یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے زبانی طور پر کہا ہے کہ اس معاملے کی جانچ کے لیے تکنیکی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دے گی اور ان درخواستوں پر عبوری حکمت جاری کرے گی جس میں اسرائیلی کمپنی NSO کے اسپائی ویئر پیگاسس کا استعمال کرتے ہوئے بعض ممتاز ہندوستانیوں کی جاسوسی کی چھان بین کی خواہش کی گئی ہے۔ RSS کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ 28 اکتوبر سے دھارواڑ میں منعقد ہونے والی RSS کی آل انڈیا ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حالیہ حملوں سے متعلق قرارداد منظور کی جائے گی۔ پبلسٹی انچارج بھارتیہ پرچار پرمکھ سنیل امبیکر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں درگا پوجا کے دوران بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر ہندوؤں اور پوجا پنڈالوں پر حملے ہوئے ہیں، کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی نائجیریا میں ایک مسجد پر بندوق برداروں کے حملے میں کم از کم 18 نمازی جاں بحق ہو گئے۔ مقامی عہدیداروں اور پولیس نے یہ بات بتائی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق فلانی قبیلے سے جو فرار ہو گئے۔ اس سال اب تک اس طرح کا نسلی تشدد میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ ملک کی ریاست نائجر کے علاقے ماشیگو کے گاؤں مزگوکا میں ہوا ہے۔ حملہ اور جن کا تعلق مبینہ طور پر خانہ بدوش چرواہے فولانی خاندان سے بتایا جا رہا ہے، فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واضح ہے کہ اس طرح کا نسلی تشدد جس کی وجہ سے رواں سال اب تک سینکڑوں افراد ہلاک چکے ہیں، پانی اور زمین تک رسائی پر کئی دہائیوں سے جاری تنازعہ کا نتیجہ ہے۔ آئیے رخ کرتے ہیں ریاست تلنگانہ کی جانب۔ تلنگانہ ریاست کے حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی مہم چہارشنبہ 27 اکتوبر کو شام 7 بجے ختم ہو رہی ہے۔ ضمنی انتخاب کا شیڈول 1 اکتوبر کو جاری ہوا تھا۔ اس حلقے سے نمائندگی کرنے والے سابق وزیر ایٹھلا راجندر نے کابینہ سے برطرف کیے جانے کے بعد جاریہ سال 12 جون کو
اسمبلی کی رکنیت اور TRS پارٹی سے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ اس طرح گزشتہ 3 ماہ سے اس حلقے میں 2 اہم جماعتیں TRS اور BJP انتخابی مہم میں مصروف تھیں۔ ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری ہونے کے بعد اس حلقے میں کانگریس کی سرگرمیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اصل مقابلہ TRS اور BJP کے درمیان دیکھا جا رہا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں وقفے سے اضافے کے نتیجے میں تلنگانہ میں RTC بسوں کے کرائے میں بھی اضافے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ تلنگانہ RTC کے ایک ذرائع نے منگل کو بتایا کہ خرچ سے باہر نکلنے کے لیے RTC بسوں کے کرائے میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ جاریہ مالی سال کے دوران محکمہ RTC کو گزشتہ 6 ماہ میں 1246 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں اس مدت کے دوران 178 کروڑ روپے منافع درج کیا گیا۔ محکمہ RTC کے نئے صدرنشین باجی ریڈی گوردھن MLA اور نئے نائب صدرنشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار IPS اپنے محکمے کو نقصانات سے باہر نکالنے کے لیے کئی راہوں پر غور کر رہے ہیں، جن میں بسوں کے کرائے میں اضافے کا راستہ بھی شامل ہے۔ تاہم چیف منسٹر اس سلسلے میں ضروری فیصلہ کریں گے۔ حکومت آندھرا پردیش نے COVID-19 سے فوت ہونے والے کے خاندانوں کو فیکس 50,000 روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس تعلق سے سرکاری احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس وائرس سے مرنے والوں کے خاندانوں کو فیکس 50,000 روپے ایکس گریشیا کی ادائیگی کا فیصلہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تاریخی عثمانیہ ہاسپٹل میں جلتے ہوئے سیلنگ فین کے گرنے کے گزشتہ روز پیش آئے واقعے میں ایک لیڈی ڈیوٹی ڈاکٹر کے زخمی ہونے کے بعد آج PG ڈاکٹرز نے اپنے سروں پر ہیلمٹ پہن کر خدمات انجام دیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے OP بلاک کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے کہا کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات پر حکومت کی جانب سے ہنوز کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بھینسا میں 2 روز قبل ایک شخص کی جانب سے مجسمہ ڈاکٹر امبیڈکر کو نقصان پہنچانے کے بعد شہر کے حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ دلت طبقے کے افراد دونوں سے بھینسے میں دھرنا دیتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ دوسری طرف پولیس کی جانب سے خاطی فرد کو گرفتار کر لینے کی یقین دکھانے کے باوجود دلت طبقے کے افراد اپنے احتجاج پر مزید تھے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ضلع کلکٹر نرمل مشرف علی فاروقی نے صدرنشین بلدیہ بھینسا محمد جابر احمد سے RDO کے ہمراہ دلت طبقے کے قائدین سے بات چیت کرنے کی خواہش کی، جس پر محمد جابر احمد نے دلت طبقے کے قائدین سے ملاقات کی۔ محمد جابر احمد کے تیقن کے بعد کل دلت طبقے کے قائدین نے احتجاج کو برخاست کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی اثناء ضلع کلکٹر نرمل مشرف علی فاروقی نے بھینسا پہنچ کر واقعے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ ضلعی عہدیدار محکمہ بہبود پسماندہ طبقات جگتیال کے راج کمار نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ ضلع جگتیال کے طلباء کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تعلیمی سال 2021-22 کے لیے خانگی سرکاری کالجوں میں زیر تعلیم SC ST BC OC اور اقلیتی طبقات سے متعلق طلباء کے لیے بذریعہ آن لائن اسکالرشپ کی ادخال کے لیے 21 دسمبر تک تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ طلباء E-پاس پورٹل پر اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2016 کے رنر اپ انگلینڈ اور ایشیا کی حریف ٹیم بنگلہ دیش کل یہاں پہلی بار T20 مقابلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ گروپ A کی ان دونوں ٹیموں کے درمیان T20 ورلڈ کپ 2021 کے سپر 12 مرحلے کا یہ چھٹا مقابلہ ہوگا، جو ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں دوپہر 3:30 بجے کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کا آج تک T20 بین الاقوامی کرکٹ میں آمنا سامنا نہیں ہوا ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ اسے شیئر کریں۔